الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ چاند گرہن کے متعلق ہے۔ چاند گرہن ان 2019 میں جو چاند گرہن لگنے والا ہے، یعنی 21 تاریخ کا چاند گرہن، اس کے متعلق میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور آج چاند گرہن کی حقیقت بتاؤں گی، اور اس کے کیا چاند گرہن کے کیا کوئی نقصانات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے نئے وظائف لے کر آتے ہیں، نئے روحانی وظائف لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ ان وظائف پر ضرور عمل کیا کریں۔ اس کے علاوہ کئی بہنوں بھائیوں نے ان وظائف پر عمل کیا، انہیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں ان وظائف سے، تو آپ لوگ بھی ضرور ان وظائف کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ تو چاند گرہن یہ کیا ہے؟ چاند گرہن کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر چاند گرہن لگ جاتا ہے۔ تو اب چاند گرہن کے کیا کوئی نقصانات ہیں؟ چاند گرہن کے کوئی، ہمارے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ چاند گرہن کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ چاند گرہن نقصان دہ ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اس کو چھری وغیرہ نہیں پکڑنی چاہیے، یا ان کے جو والد ہوتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، وہی شر جانتا ہے، وہی اچھا جانتا ہے۔ تو آپ لوگ کبھی بھی ایسی باتوں پر یقین نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس بندے کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چاند کی نحوست، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہمارے خود کے ذہنوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو کبھی بھی ان پر عمل نہ کریں۔ اس کے علاوہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ چاند گرہن لگا ہے یا سورج گرہن لگا ہے تو آپ لوگ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، جسے صلاۃ الخسوف والکسوف کہتے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ لوگ کس طرح سے پڑھیں کہ دونوں رکعت آپ نے جو ادا کرنی ہے، نیت آپ نے صلاۃ الخسوف والکسوف کی کرنی ہے، تو آپ نے نیت اس طرح کر کے نماز کی، تو آپ نے ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھ کے آپ نے اس طرح سے یہ نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل سے نجات مل جائے گی، ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، یہ نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مزید چاند گرہن کے متعلق جاننا چاہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو آپ کا جواب ہوگا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔